بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک عمران خان صاحب کے سے متعلق ایک خبر ہے. کچھ ان کی ڈیل کی باتیں ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہیں، اور اس ڈیل میں کتنی یا اس ڈیل کی ان خبروں میں کس قدر صداقت ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ لیڈروں کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ چغلی کھاتے ہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا معاملہ ہے یا عمران خان صاحب کی جو اپنی حرکات و سکنات ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ اسی طرف ہی کوئی چغلی کھا رہی ہیں. اور پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی نے یہ انکشاف کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے کہ وہ بات بہت قریب آ کے خراب ہو گئی تھی. تو اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کہ ان کا کوئی فوجی ٹرائل ہونا ہے 9 مئی کے، جو ذکر آگے ہیں سامنے، خصوصاً جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جنرل فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے بارے میں اور ان کے نیکسٹ جو مرحلہ شروع ہوا ہے، جس میں 9 مئی کا بالخصوص 2 ٹوک انداز میں ذکر ہوا ہے کہ اس میں ان کا کردار تھا. تب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لچھن ہیں وہ ذرا بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، ڈیفینسو ہو گئے ہیں. وہ معاملات کیا ہیں، ان سب کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ دوست کی بات کرنے سے پہلے دوسرے میں دوست کی بات کرتا ہوں. ہمارے صحافی دوست ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں، اور ان کی شاعری کا یہ عالم ہے کہ ان کی اچھی خاصی شاعری جو ہے وہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ شعر ہے پنجابی کا کہ چلیا جی نو جی ہوندی ہے، چلیا جی نو جی ہوندی ہے، اور محبت کی ہوندی ہے. تو سرفراز سیفی ان کا نام ہے، سرفراز صفی ان کا نام ہے. یہ میں گڈمٹ کر جایا کرتا ہوں صفی کو اور سیفی کو. تو سرفراز صفی صاحب کے اس شعر کی میں پیروڈی کرنا چاہ رہا ہوں، اور پتہ نہیں وہ میں چونکہ شاعر آدمی نہیں ہوں اور مجھ سے ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ چلیا کی نو کی ہوندی ہے، ہور زلالت کی ہوندی ہے. کی نو کی مطلب دیکھیں، کی یہ ہمارے پنجابی میں جو ہوتا ہے نا، کی یہ جو کہنے کا سٹائل ہوتا ہے، کی آکھیں یہ والا، یہ بیسیکلی کسی کے ساتھ آپ کی جو تہ پٹاس ہونی ہوتی ہے نا، یوں کر کے کی، یہ تہ پٹاس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی نو جی ہو رہا ہے. جی کو جی کا وقت گزر چکا ہے. چلیا جی نو جی ہوندی ہے، ہور محبت کی ہوندی ہے. تو جو جی کو جی کہنے کا دور ہے وہ جا چکا ہے. ہن تو کی ہے، ہن تو ایک دوجے لینج کر کے ویکھنا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنی انا کے اسیر ہیں. یہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ حالات کے دھارے میں اپنا راستہ بنانے والے لوگ نہیں ہیں. ان کو یہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، خوش گمانیوں کا شکار ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ایک بنا ہوا ہے بھرم جو قائم ہوا ہے، وہ شاید عمران خان صاحب نے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے، یا تحریک انصاف کے دروازے ان کی طرف کھول دیے حکومت کی طرف، جو کہ اب ویسے وہ کھول چکے ہیں، لیکن اب وقت ہاتھ سے گزر چکا ہے، اس لیے وہ بات نہیں کر رہے اب، یعنی حکومت والے. تو ہمیشہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، یہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی دعوت، ہم سب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دروازے کھلے ہیں. عمران خان صاحب نے کبھی بھی بات چیت سے انکار نہیں کیا. نرا جھوٹ یار، ہمارے سامنے سرعام، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. جب یہ حکومت میں تھے عمران خان صاحب اور جو اپوزیشن تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان فار دا سیک آف پاکستان، پاکستان کی اکانومی کے لیے ہم پاکستان کے میں ایک مساق جمہوریت کے بعد مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان صاحب کا تکبر کا عالم یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب قومی اسمبلی میں اول تو آتے نہیں تھے، اور جب آتے تھے تو وہ راستہ بدل کے آتے تھے. دیواریں جس طرح ہوندے نہیں کاندھ ٹپڑی، تو وہ اسی طرح کرسیاں پھلانگتے جو ہے یہ آتے تھے کہ اگر میں صحیح راستے سے آؤں گا تو راستے میں مجھے اپوزیشن لیڈر کا
سامنا کرنا پڑے گا اور میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا. تو تکبر کا یہ عالم تھا. اور اپوزیشن نے جب ان سے 2-3 دفعہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ جی آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں. اور رونت کا تکبر کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کو سانس لینے نہیں دینا چاہتے تھے, جیلوں میں ٹھونسنا چاہتے تھے, ٹھونسا, کبھی میں اسی اترواؤں گا, میں کبھی یہ کروں گا. مطلب یہ کہ یہ ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہتے تھے. تو پھر جب یہ اپوزیشن میں آئے تو ان کا جو ایک وہمہ ہے یا ایک ان کا گمان ہے, اور ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر درست لگ رہا ہو کہ میں تو ہوں ہی کلیش کی پیداوار, میں تو ہوں ہی محاذ آرائی کی پیداوار. اگر میں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی شروع کر دی تو مجھے تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی ان جیسا ہے. میرے لیے جو پاپولرٹی آئی ہوئی ہے وہ پاپولرٹی ختم ہو جائے گی, میرا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا. تو ووٹ بینک سدا سلامت نہیں رہتے ہوتے, کبھی کسی کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے, کبھی ووٹ بینک کبھی کم ہوتا ہے. پاپولر فیصلے کرنے سے ووٹ بینک بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب عقل اور دلیل اور حکمت کے ساتھ چلنا ہو تو وہ پاپولرزم نہیں ہوتا, وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن راستہ بنانا ہوتا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف جو باہمی انتشار کا شکار ہے, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو راستہ نہیں نکال پا رہے, یہ نقصان قوم کا ہے. جیسے تیسے کر کے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی, بن گئی, نہیں تھی بن گئی. اب ہم تو ویسے کہتے ہیں نا کہ یار ان کی حرکتیں سیاسی جماعتوں والی نہیں ہیں, لیکن سیاسی جماعت تو وہ ہے. تو اگر سیاسی جماعت کسی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی وجہ سے, پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کا سائز اگر کم ہوتا ہے یا اس کا معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, کوئی تخریب کاری اس کے اندر ہوتی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, تو یہ نقصان قوم کا نقصان ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج ووٹ بینک فرض کرے کم ہوگا تو کل کو بڑھ جائے گا. یار یہ تو ایشو ٹو ایشو ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. کل آپ دیکھیں نا کہ بینظیر بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پنجاب کی جماعت ہوتی تھی, لیکن اب وہ پنجاب میں ان کا کوئی بندہ جیت جائے, کوئی 30,000 ووٹ پڑ جائے, چھالا مار دینے. یار لاہور سے ہمیں 25,000 ووٹ پڑ گیا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ نہیں اتنے ہی پڑے تھے, جتنے بھی پڑے تھے, تو وہ ان کے لیے 5,000 سے تھوڑا سا ووٹ اوپر چلا گیا, کہیں پہ 7-8 ہزار پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں. تو پیپلز پارٹی والے آپس میں جھپیاں ڈال کے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں. تو یہ وقت آتے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر, کل کو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ بینک. پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, کبھی جو بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا, مجھے کیوں نکالا سر, وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا. عمران خان صاحب کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی جب نواز شریف جیل جانے کے لیے واپس آیا تھا بیٹی سمیت. باجوے کو فون کر کے کہہ رہے تھے یہ ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں. تو عمران خان صاحب کو اپنا جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں نے اگر صلح صفائی والی طرف گیا, افہام و تفہیم کی طرف گیا تو کام خراب ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ چوپڑیاں نالے دو سر, عہد نہیں ہوں, یہ آپ کو آپ کی سکی بیبے نہیں دیتی. اگر آپ سکی بیبے کی توقعات کے اوپر پورا نہ اتر رہے ہوں تو وہ بھی کوری پا کے بھیج دی ہے, باقی باتیں تو بعد کی ہیں. تو یہ چوپڑیاں دے نالے دو کہ آپ یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں. آپ کو جناب آپ معافی بھی نہ مانگیں, اندر کھاتے ڈیل کر لیں, یا ڈیل نہ بھی کریں اور آپ کی شرائط مان لی جائیں, آپ کو پھر وزیر اعظم بنا دیا جائے. سر اس طرح نہیں ہوتا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب, کیونکہ وہ جو تھا نا, میں مذاکرات یہ مطلب یہ کیا تھا جی 26 نومبر سے پہلے تک عمران خان صاحب کہتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات, ان کے پاس اختیار کیا ہے, یہ تو چور ہیں, مذاکرات تو میں اسی سے کروں گا جن کے پاس پاور ہے, یعنی کہ جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. تو وہ جن کے ساتھ لڑائی ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ تو ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں. ثابت ہو گیا, وہ تو ٹکر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو کڈا کہ بڑا چودھری ہے تیرا سی تیرے میں جن کڈا. یہ ہے سادہ مطلب ان کا پاکستان کی فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کہتے ہیں اچھا تو ایڈا نڈے. ہاں سر 26 کو چاکے رہ گئے, میں نے آپ کو بتا دی یہ والی بات, اور اسی دن بتا دی تھی. اور یہ جو بھاگنا تھا بشرا بی بی کا اور علی مین گڈا پور صاحب کا, یہ زہر قاتل, یہ بیڑا غرق کر گیا پاکستان تحریک انصاف کے رکھ رکھاؤ کا, بھرم کا, وقار کا. اب کسی بات کے اوپر بات ہوگی. تو اب جناب وہ انہوں نے جو کال دی ہوئی تھی سول نافرمانی علی, نہیں سول نافرمانی تو بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے پارٹی وہ جو ہے نا مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. شوکت یوسف صاحب فرما رہے ہیں تانوں کنے کیا ہے کہ جی اسی طرح مذاکرات کرنے, کس نے کہا ہے؟ حکومت والے تو وہ جناب آپ کو ٹھٹھو کو نکال کے دکھا رہے ہیں ٹھینگا. پھر کس سے کرنے ہیں مذاکرات؟ مذاکرات کرنے کا وقت دور نکل چکا ہے, اب معافی مانگنے کا ٹائم ہے سر. اور یہ جو خبر ہے نا, ہمارے ایک دوست ہے توصیف احمد خان صاحب, یہ 2-3 چیزیں یہ ذرا آپ کو ملا کے دیکھنی پڑیں گی ان کی. یہ کل ہم آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ میری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ فوجی ٹرائل نہیں ہونا, ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چل رہا. تو میں نے کہا کہ سر یہ میرا بھی یہی خیال ہے, اور یہ میں نے خبر آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں دی تھی. میری جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کا ارادہ کوئی نہیں ہے کسی کا بھی. اچھا. تو لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے متعلق خبریں اس طرح کی ہیں کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے, ثابت ہو چکا ہے, اور ان کو جو میکسیمم سزا ہوتی ہے وہ ملنے کا امکان ہے. اچھا, یہ تو بہت بڑی خبر ہے. اور یہ ٹرائل جلدی مکمل ہو جائے گا آپ کے خیال؟ یہ آلموسٹ جی کہہ سکتے ہیں فنش ہو جائے گا یہ نومبر یا دسمبر. یہ 15/11/2024 یعنی 15 نومبر بن گیا نا جی. یہ 15 نومبر کا آسمہ شرازی صاحبہ کا پروگرام ہے, وہاں پہ یہ فقیر گیا تھا تو وہاں پہ یہ ساری گفتگو ہوئی تھی. تو میں نے یہ والی بات بتائی تھی, یعنی یہ 2 چیزیں کہ یہ پریس ریلیز تو آئی ہے نا, ہفتہ ہوا ہے, تو یہ 15 نومبر کو اس فقیر نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ ایک تو عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا. اچھا, اس کے پیچھے یہ جو ہے نا اس کی وجوہات بڑی ساری زیادہ ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, فوج کا ہے, آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں, بڑے جس کو کہتے ہیں نا جی کہ بڑی میننگ فل ڈبیٹس کے بعد, گفتگو کے بعد یہ والا کیا کہا گیا کہ جی کہ 9 مئی میں, کیونکہ یہ جب میں نے خبر یہ والی دی تھی آسمہ بی بی کے پروگرام میں تو یہ سارے فیصلے ہو چکے تھے تب, اور تب تک جنرل فیض حمید صاحب کا جو نا وہ کیس وہ یعنی لیڈ شیٹ ساری وہ انکوائری ہو چکی تھی. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ وہ پتہ چل چکا تھا. تو اب وہ درپیش تھا معاملہ کہ عمران خان صاحب کا اب لے کے مطلب ہمارے پاس تو پورے کے پورے جواز ہے آئینی اور قانونی, اب ہم ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں ان کے ساتھ ان کا شریک ملزم بنا کے چلا سکتے ہیں. تو بڑے تدبر کے ساتھ یہ والا فیصلہ کیا گیا, سوچ سمجھ کے بعد کہ یار خام خواہ کیا ضرورت ہے فوج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالنے کی, کیا ضرورت ہے جب ہماری جو سول کورٹس ہیں ان میں میکسیمم پلنٹی ہو سکتی ہے, ثبوت ہمارے پاس ہیں, کیس مضبوط ہے, تو وہیں پہ چلنے دیں کیس. اور نہ بشرا بی بی کا فوجی عدالتوں میں جائے گا کیس. یہ میں آپ کو نئی اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو نئی ابھی تک کا جو فیصلہ ہے. تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوگا اور چلے گا معاملہ. تو میں یہ جو فیصلہ ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اس کی توجہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی, انگلینڈ کا دباؤ, امریکہ کا دباؤ, ویسٹ کا دباؤ پاکستان کے اوپر تھا کہ جی کہ آپ نے عمران خان کو نہیں, یہ عمران خان ان کا دباؤ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن یہ فیصلہ پہلے ہو گیا تھا. ان کو سے مراد یہ ہے کہ جو برطانوی گورنمنٹ ہے ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ تسلی رکھیں, ہم اس کا ویسے نہیں کرنا چاہتے, یوں کہہ دیں ٹینشن نہ لو, سیدھا ویسے نہیں کرنا فوجی ٹرائل. تو ان کے اوپر جو دباؤ تھا وہ جمائمہ خان جو ہیں وہ کھلے عام کہہ چکی ہیں, اگر آپ ان کے ٹویٹ نکالیں, میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں فارن منسٹر کے ساتھ, میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا, میرے بچوں کا باپ وہاں پر قید ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو یہ وہ جو آپریشن گولڈ سمتھ ہے اس کا دباؤ اپنی جگہ کے اوپر
ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن یہ فیصلہ ویسے ہی انہوں نے کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا۔ ایک اور خبر جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، عمران خان صاحب سے متعلق ہے، جو ہم نے پہلے گفتگو کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو ڈیل شیل کی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ جو مذاکرات کی طرف آئے ہیں، مذاکرات کی طرف ظاہر ہے کہ اپنی کمزوری کے باعث آئے ہیں اور 26 نومبر کے بعد آئے ہیں، اور حکومت والے اب ان سے کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ راستہ معافی طلبی والی کا جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو محسن بیگ صاحب کا ایک بڑا کمال کا ایک وہ کہہ لیں کہ ایک ٹی وی مذاکرے ایک اور پی ٹی وی پہ ہے غالباً وہ گفتگو انہوں نے کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ جی کہ وہ ڈیل تو ہو گئی سی خان صاحب دی، لیکن خان صاحب ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے کے اوپر ذرا وہ جز بز کا شکار تھے کہ یار یہ کہیں لیک نہ ہو جائے، ادروائز کی ضمانت ہو جانی تھی، کہ پی انہوں نے چلے جانا تھا، اب ضمانت ہو جانی تھی، سارا کچھ ہو جانا تھا، تو وہ ویڈیو کس چیز کی تھی؟ ظاہر ہے کہ معافی تلافی کی تھی، اور عمران خان صاحب معافی تلافی کے لیے تیار تھے۔ محسن بیگ صاحب کی اگر خبر کو ہم تھوڑا سا ان کا جائزہ لیں تو میں جو ساری گفتگو کر رہا ہوں، آج کی خبر جو تازہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومت دونوں طرف کی، یعنی کہ سول گورنمنٹ بھی اور فوجی حکومت بھی، وہ اب معافی دینے کا بھی وقت ان کے خیال میں جا چکا ہے کہ یہ جو تھا نا کہ جی چلے ٹھیک ہے آپ کی ضمانت ہم کروا دیتے ہیں، مخالفت نہیں کریں گے، آپ ذرا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں نا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بڑی بغیرتی ہوئی ہے، میں اس کے خلاف ہوں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے اور اپنی طرف سے بھی، اور ڈس آن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ٹوٹ چکے ہیں، گر چکے ہیں، صرف چوپڑیاں دے نالے دو چاہتے ہیں کہ لوگوں نہ پتا چلے کہ معافی منگی ہے، تو سر اس طرح کام نہیں چلنا۔ تو اس پر ہم اور بھی مزید گفتگو کر سکتے ہیں، آج علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوا، بڑے معاملات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اکتفا کہ معافی دینے کا وقت گزر چکا ہے، وہ موڈ بدل چکے ہیں۔ 26 نومبر سے پہلے تھا جو کرتے کر لیتے، اب ان کے بھرم جا چکے ہیں، ان کی طاقت کا، ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ سب کو لگ چکا ہے، کون غلطی تھی گنجائش کو نہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔